کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم نے پوسٹ کیا، اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری معیشت کے بنیادی ایشوز میں سے ایک زر مبادلہ کے ذخائر کا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اس سے جڑا ہوا ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ جب سرپلس میں آتا ہے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوتے ہیں، اور یہ ایک بنیادی ایشوز میں سے ایک ہے. دیکھیں، اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پالیسی جو ریٹ ہے اس کو آدھا ہو گیا مہنگائی قابو کرنے کے نتیجے میں، 22% سے تقریباً 11% پر آ گیا. تو دیکھیے، یہ سب الحمدللہ معاشی استحکام کے حوالے سے اچیومنٹس ہوئیں. پچھلے مالی سال میں بہت باتیں ہوئیں کہ منی بجٹ کے بغیر تو یہ اہداف ممکن نہیں ہوں گے، مگر ہم نے پرائمری بیلنس کا ہدف بھی پورا کیا، اور کوئی کسی قسم کا منی بجٹ بھی پچھلے سال نہیں آیا. اس سال مالی سال میں اب ہم چل رہے ہیں جی، اور اب ہمارا ہدف یہی ہے کہ جو معاشی استحکام حاصل کیا ہے بڑی محنتوں کے ساتھ، اس میں سب کا کردار ہے، بالخصوص پاکستانی شہریوں کا ایک کردار ہے. یہ پاکستانی شہری اور حکومتیں مل کے جب کام کرتی ہیں تو تب ہی ایسے نتائج آتے ہیں. تو اس کے اوپر بلڈ کرتے ہوئے ہم نے اس معاشی استحکام کو بھی مزید مستحکم کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کے اوپر بلڈ کرتے ہوئے ہم نے معیشت میں گروتھ لے کر آنی ہے. ایک ایسی گروتھ جو پائیدار ہو، سسٹینیبل ہو، جو انکلوسیو ہو، جس سے ہر پاکستانی شہری بالخصوص کمزور طبقات کے ہمارے بہن بھائی وہ مستفید ہوں. اور اس کے علاوہ ایک ایسی گروتھ جو کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، ایک ایسی گروتھ جس کے ساتھ ہمارے ایکسپورٹس بھی بڑھیں اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں، تاکہ جو ایک ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں بوم بس سائیکلز کہ معیشت جیسے ہی استحکام کے بعد گرو کرتی ہے تو وہ جب ایکسپورٹس اس تناسب سے نہیں بڑھتی تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ڈپلیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر سے ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی کی وجہ سے IMF کی طرف جانا پڑتا ہے. تو یہی اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ اب ہم اس دفعہ ایک مستقل حل اس مسئلے کا نکالیں، اور پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کے ساتھ، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ساتھ انشاءاللہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. تو اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ حکومتی پالیسیز بھی آپ کے سامنے ہیں، حکومتی ریفارمز بھی آپ کے سامنے ہیں، بجلی کے شعبے میں دیگر ریفارمز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، بجلی کے نرخوں میں بھی جو کمی ممکن ہوئی ابھی تک وہ پاس آن کی گئی، دیگر اور ریفارمز چل رہے ہیں. اس کے اندر آپ کو پاور منسٹر گائے بغیر بتاتے رہتے ہیں. نجکاری کا عمل بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا جاری ہے. اسی طرح پرائیویٹائزیشن پروگرام اٹ سیلف آپ نے دیکھا کہ پہلی بوند ابھی فرسٹ پیمنٹ بینک کی نجکاری سے ہوئی ہے، اور کامیاب نجکاری سے، اور آگے انشاءاللہ اسی سال میں اگلے مہینے انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ PIA کی نجکاری کی طرف بھی آپ کو پیش رفت نظر آئے گی. اور ساتھ ساتھ FBR میں آپ نے ریفارمز دیکھ رہے ہیں، کافی بولڈ سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ اس سال انفورسمنٹ کی مد میں ٹیکس کلیکشن IMF پروگرام میں تسلیم کی گئی ہے. یہ اسی کے نتیجے میں ہوئی ہے کہ پچھلے سال جو حکومت نے پرفارمنس دکھائی انفورسمنٹ کے حوالے سے، ماڈسٹ GDP گروتھ اور لو انفلیشن ریٹ کے باوجود ٹیکس کلیکشن میں تقریباً 26% اضافہ ہوا. ٹیکس ٹو GDP ریشو میں تقریباً 1.4% اضافہ ہوا، 8.8% سے بڑھ کر تقریباً 10.23% تک. تو یہ پروگریس ہوئی ہے، مگر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ابھی بھی آگے اہداف کافی ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ اسی مومنٹم پہ بلڈ کرتے ہوئے آگے معیشت کو آگے لے کر چلنا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہی آگے ہمیں اس ملک میں اس کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا لیڈنگ کردار ادا کرنا ہوگا. حکومت نے اپنا ایک رول پالیسی میکنگ کے حوالے سے فیسیلیٹیشن کا اپنا کردار کرنا ہے، اور یہ ایک پارٹنرشپ ہے، ایک مشاورتی عمل ہے جس کے نتیجے میں ہم آگے بہتر پالیسی میکنگ کرتے رہیں گے. اسی حوالے سے پچھلے ہفتے غالباً جمعرات کے روز پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی بزنس پرسنز کے ساتھ. اس میں دیگر پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے، بزنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دیگر خواتین و حضرات نے شرکت کی، اور تقریباً یہ 3 گھنٹوں پر محیط جو یہ ملاقات ہوئی اس میں بنیادی طور پر پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دعوت دی، سب خواتین و حضرات کو، کہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی ایک فیڈ بیک دیں، آپ ہمیں ایک اپنی آنیسٹ ان پٹ دیں
تاکہ ہم آپ سے گائیڈنس لے سکیں, ہم آپ سے آپ کی پرسپیکٹیو ہم حاصل کر سکیں پالیسی میکنگ کے اندر, کیونکہ حکومت اپنی طرف سے بالکل کوششیں کر رہی ہے. یقیناً ان کوششوں میں دیگر فورمز پر پرائیویٹ سیکٹر کو شامل بھی رکھتی ہے, مگر یہ ایک خصوصی ایک ایفرٹ کی گئی. آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب ویسے بھی پرائیویٹ سیکٹر سے ملتے رہتے ہیں, دیگر میٹنگز میں آپ کو نظر آتا ہے, چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں, کیش لیس سے ریلیٹڈ ہوں, دیگر اور ہوں, وہ اکثر پرائیویٹ سیکٹر پرسپیکٹو کے لیے لوگوں کو شامل رکھتے ہیں. مگر یہ ایک ایکسکلوسیو میٹنگ تھی جس میں 3 گھنٹے تقریباً مکمل ٹائم پرائیویٹ سیکٹر کے بزنس پرسنس کو دیا گیا کہ وہ اپنی رائے, اپنی ان پٹ دیں, اپنی فیڈ بیک دیں جو معاشی استحکام ابھی تک آیا ہے, اور جو آگے جو ہم سب کا ایک اجتماعی ایک ہمارا مشن ہے کہ ہم نے معیشت کو آگے لے کر چلنا ہے, ایکسپورٹس بڑھانی ہے, وہ سارے اہداف جن کا میں ابھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ہم سب کا اجتماعی ایک ہدف ہے, تو اس طرف ہم نے معیشت کو کس طرح لے کر چلنا ہے. تو اس میں کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی, کافی ایک اچھے ماحول میں پروڈکٹیو گفتگو ہوئی, اور اس میٹنگ کے نتیجے میں, اور وہ اس کا کوریج آپ نے دیکھا بھی, آپ سب سے شیئر بھی ہوا کہ وہ میٹنگ میں جو حضرات شامل تھے, اس کے نتیجے میں پھر پرائم منسٹر صاحب نے, تاکہ صرف یہ ایک گفتگو اور ایک فیڈ بیک تک صرف محدود نہ رہے, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت دی کہ ورکنگ گروپس بنائی جائیں اسی ڈسکشن کو آگے لے جانے کے لیے, دیگر تھیمز کے اوپر, دیگر ٹاپکس کے اوپر, تاکہ ہم اس پرائیویٹ سیکٹر ان پٹ کو آگے پالیسی سجیشنز میں ٹرانسلیٹ کر سکیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا, اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیگر ٹاپکس کے ورکنگ گروپس بنے. انکم ٹیکس کا ایک گروپ بنا, کسٹمز, ٹریڈ, ٹیرفس اور ڈمپنگ کا ایک گروپ بنا, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے, EDF کے حوالے سے ایک گروپ بنایا گیا, انرجی کے حوالے سے ایک گروپ بنایا گیا, ریلویز کے حوالے سے ایک گروپ بنایا گیا, پورٹس کے حوالے سے ایک گروپ بنایا گیا, انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے, اور IT کے حوالے سے گروپس بنائے گئے ہیں. اور ان سب گروپس کے جو لیڈز ہیں, جو چیئرز ہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حضرات ہیں, اور اس کے اندر دیگر ممبرشپس بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حضرات کی ہے, اور اس کے اندر ساتھ ہمارے دیگر جو متعلقہ محکمے یا وزارتوں کے ہمارے کولیگز ہیں وہ بھی موجود ہیں, وہ بطور کنوینر یا سیکریٹریل سپورٹ اور اپنی ان پٹ کے لیے اس میں شرکت کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ جو گفتگو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے وہاں پر ہوئی, اس کو آگے زیادہ تھرو کام کرنے کے لیے, زیادہ تفصیلی کام کرنے کے لیے, زیادہ سٹرکچرڈ طریقے سے آگے لے جانے کے لیے یہ گروپس بنے ہیں, جس میں چیئر جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں وہ یہ میٹنگز چیئر کریں گے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کے لوگ موجود ہوں گے, اور ان ایشوز کے اوپر باقاعدہ تفصیلی ڈیٹا کے ساتھ گفتگو ہوگی, اور آخر میں اس کا ایک نتیجہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے گزارش کی ہے سارے چیئر سے کہ کوشش کریں کہ تقریباً 15 نومبر تک وہ اپنا کام مکمل کر لیں, اور اس میں جو بھی اسسٹنس درکار ہوگی تاکہ یہ میٹنگز پروڈکٹیو ہوں, تاکہ اس میں اچھی پارٹیسپیشن ہو, اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ ایک مقصد ہے جی, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے اچھی پالیسی سجیشنز نکلیں. جو لوگ عملی طور پر گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اس کام کا اختتام ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو پالیسی سجیشنز ہوں گی وہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ایک ایک گروپ اپنی اپنی پیش کرے گا, جو کام ہوا, جو ورکنگ ہوئی, اور اس کے نتیجے میں جو پالیسی سجیشن سامنے آئیں جو آگے ہماری ان سب فیلڈز کے اندر ہماری آگے کے فیصلوں کو انفارم کر سکتی ہیں. ہماری ساری فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک IMF کے پروگرام میں بھی ہیں, مگر ہم سب چاہتے ہیں کہ آگے ٹیکس ریٹس میں اگر کوئی کمی کا طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے تو ہم مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں. ہم انرجی کاسٹ کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, افورڈیبل کرنا چاہتے ہیں, ریلائبل اور افورڈیبل انرجی کی فراہمی جو ہے انڈسٹری کے لیے ہم بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں. اس میں کچھ اقدامات اور پروگرس کی گئی ہے, مزید جو ہو سکتی ہے وہ ہم مل کے بیٹھ کے نکالنا چاہتے ہیں. اسی طرح دیگر اور جو گروپس میں نے آپ کو بتایا, ایگریکلچر کو ہم ایکسپورٹ کی ایک سورس بنانا چاہتے ہیں, وہاں پہ ویلیو ایڈڈ ہم ایکسپورٹ گڈز نکالنا چاہتے ہیں, IT کو ہم ایک ایکسپورٹس کی سورس بنانا چاہتے ہیں. یہ صرف چند مثالیں ہیں. تو یہ سب گروپس ان سارے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کریں گے, اور انشاءاللہ آگے یہ
اپنا کام پیش کریں گے. آپ جانتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا پرائم منسٹر صاحب ویسے بھی پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرتے رہتے ہیں. ہم سب کو بھی اپنے سارے وزراء کو انہوں نے ہدایات دی ہوئی ہیں کہ ہم بھی کانسٹنٹلی ان سے انگیج کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم ہر مہینے ڈیڑھ بعد سارے چیمبرز کے صدور کے ساتھ بھی ملاقات کرتے ہیں. پچھلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے SIFC میں سارے ہمارے چیمبرز آف کامرس جو ملک کے ہیں ان کے صدور کے ساتھ, ایپٹما کے نمائندے تھے وہاں پر, PBC کے نمائندے تھے, ان کے ساتھ میٹنگ کی. وہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ 2.5 گھنٹے لگائے, اور ہر مہینے ڈیڑھ بعد ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اس میں پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو ایشوز ریز کیے گئے تھے اس پہ اپڈیٹ سے آغاز کیا. اس میٹنگ میں جو ہمیں جو ایشوز ریز کیے گئے وہاں پر ہمارے متعلقہ محکموں کے لوگ موجود تھے. تو یہ کنسلٹیٹو کام جاری رہے گا, یہی حکومت کا کام ہے, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے آپ کو ایک کولیبریٹو اور پارٹنرشپ کے اس ماحول میں انشاءاللہ آپ کو آگے بہتر پالیسی میکنگ, بہتر نتائج, اور یہ جو مومنٹم ہم نے بلڈ کیا ہے اسی کے حوالے سے مزید آپ کو پروگریس انشاءاللہ نظر آتی رہے گی. جی بہت شکریہ. جی شہباز رانا صاحب. آپ نے نجکاری کے حوالے سے بات کی, PIMB اور دیگر اداروں کی جو ہے نجکاری جو ہے وہ ممکن بنائی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی جو آپ کی اتحادی ہے ان کا بیانیہ نجکاری کے خلاف ہے, وہ قومی اداروں کی نجکاری جو ہے وہ نہیں چاہتے, اور وہ اس میں آپ نے تابی اپنے جو ہے پیپل پارٹی ان کو اعتماد میں لے لیا ہے کہ وہ اس پر PIA اور دیگر اداروں کی نجکاری کے آمادہ ہے, یا بعد میں وہ آمادہ کریں گے, یا ان سے آمادگی کے بغیر ہی آپ کے کام ہے؟ نہیں دیکھیے جی, پیپلز پارٹی ہمارے اتحادی ہیں, اور دیگر فورمز پہ ان سے پولیٹیکلی بھی اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی یہ گفتگو جاری رہتی ہے. میں کیونکہ خود منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ہوں, تو اسٹینڈنگ کمیٹیز آن فائنانس جو ہیں اس میں سلیم مانڈی والا صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی ان دا سینٹ کے چیئر ہیں, نوید قمر صاحب نیشنل اسمبلی میں چیئر ہیں. تو وہاں پر جو بھی دیگر ایشوز ہوتے ہیں اس پہ ان کے جو تحفظات یا وہ سوالات ہوتے ہیں وہ ہم ایڈریس کرتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹائزیشن کا پروگرام جاری ہے, اور میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اوور آل کوئی ایسی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے. ابھی ہم نے فرسٹ ویمن بینک کی ابھی ہم نے نجکاری کی ہے, اور الحمدللہ ایک کامیاب نجکاری ہوئی ہے, اور اسی طرح ہم آگے جا رہے ہیں. دیکھیے بنیادی مقصد پرائیویٹائزیشن پروگرام کا کیا ہے کہ جو ہماری جو حکومت کا کام ہے کہ بزنس کے کام میں سے نکلنا, اپنے رول کو گھٹانا, اور ان اداروں کی سروس ڈیلیوری امپروو کرنا تاکہ عوام کو بہتر سروس ملے. جو خسارے کرنے والے ادارے ہیں یہ جو بوجھ ہیں ہمارے ٹیکس پیئر پر, یہ بوجھ نہ رہیں, اور آگے یہ بجائے اس کے کہ ہمارے لیے ایک مالی بوجھ بنے, یہ کل مالی کنٹریبیوٹرز بنے. یہ کل جب پروفٹیبل ہوں گے تو یہ ٹیکس کی مد میں ریاست میں اپنا حصہ ڈالیں گے. بینکنگ سیکٹر کو آپ دیکھ لیں, اسی طرح انہوں نے بھی اپنا ایک اچھی مثال ہے نجکاری کی اس حوالے سے, اور نہ صرف یہ, وہ عوام کو بھی بہتر سروس فراہمی کا ایک سبب بنتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ PIA کی کامیاب نجکاری ان سارے اہداف کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگی, اور آگے انشاءاللہ عوام کو ایک بہتر سروس بھی ملے گی, اور آگے کل یہ بہتر ٹیکس ریونیوز کا بھی ذریعہ بنے گی, اور یہ ایک کامیاب ادارہ بنے گا. جی انشاءاللہ. جی دیکھیے اس میں دو باتیں جی. ایک ابھی میرے خیال سے 1-2 دن پہلے شاید وفاقی وزیر نے بھی بات کی تھی ریلویز کے. ہم انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ دسمبر 2028 سے پہلے ایک کراچی سے روڑی کا جو ML1 کا سیکشن ہے وہ, اور جو روڑی سے نوکنڈی تک کا سیکشن ہے جو ML3 کا سیکشن بنتا ہے وہ دونوں دسمبر 2028 تک کمپلیٹ کرنے کا ایک ارادہ ہے. جی انشاءاللہ اس حوالے سے ایک پیش رفت ہوئی بھی ہے. ہم امید کریں انشاءاللہ کہ اگلے سال میں ہی گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے گی کراچی سے روڑی کے سیکشن کی. ADB کے ساتھ وہ بات چیت جاری ہے, تقریباً $2 ارب کی وہ کا ایک فائنانسنگ کا وہ ایک پیکج ہے. اور اسی طرح جو روڑی سے نوکنڈی تک کا سیکشن ہے اس میں ایک جو ریکوڈک مائننگ کمپنی ہے اسی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. تو انشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں سیکشنز جب مکمل ہوں گے تو یہ they will be complete in time for the start of operations of ریکوڈک, تاکہ جب وہاں پر پروڈکشن کا آغاز ہو جائے تو اس کی پھر جو ایویکویشن ہے وہ نوکنڈی سے روڑی اور روڑی سے کراچی تک لائی جا سکے. تو اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, پیش رفت بھی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو آگے اس پہ مزید پروگریس انہی ٹائم لائنز کے حوالے سے نظر آئے گی انشاءاللہ. جی شہباز رانا صاحب, میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. جی اس
میں ان کے ریجنل کنٹریز کے اوپر بھی ٹیرف زیادہ لگے اور پاکستان کو پہلے ہی چائنا سے ڈمپنگ کا بہت سیریس ایشو رہا ہے جو کہ آپ کے اس کے ایجنڈا کا حصہ بھی ہے جو تو آپ کیا اقدامات کریں گے کہ پاکستان میں پہلے ڈمپنگ سے اس سے بہت بڑی طریقے سے متاثر رپورٹ کی مزید اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اس کی پرائرٹیز کیا گورنمنٹ کی بات. اور سیکنڈلی آپ نے جو آرٹ بنایا ہے اس نے فائدہ کا پروگرام بھی اس کو آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ اس کے اندر طے کے کام کرنا پڑے گا تو ان کی جو سفارشات بنائیں گی 15 نومبر اور ڈیفینیٹلی دیر ول بی سم کلیش، کچھ سفارشات میں کلیش ہوگا آئیڈینٹی پروگرام کے ساتھ، تو پریویل کیا کرے گا ورکنگ گروپ کی سفارش یا آئیڈینٹی کا پروگرام؟ آپ کے دو سوالات ہیں. پہلے سوال کا تو جی جواب یہ ہے کہ دیکھیے اوور آل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیشنل ٹیرف کمیشن ہے جس کا یہ بنیادی کام ہے اس کو فعال بنانا، اس کے اندر ریفارمز لانا، بہتر کرنا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب اس کو خصوصی طور پر خود دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو ایک پیش رفت نظر آئے گی. اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اگین پرائیویٹ سیکٹر لیڈ، وہ لوگ جو اس کام کو جانتے ہیں اور اس میں جو ماضی میں بھی نیشنل ٹیرف کمیشن میں کام کر چکے ہیں یا ادروائز ٹریڈ ایکسپرٹس ہیں، تو ان کی مشاورت کے ساتھ اس پہ کچھ کام جاری ہے. وہ اس کی بھی آپ کو پیش رفت جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. مگر این ٹی سی کو مزید فعال بنانا یہ پرائم منسٹر صاحب کی پرائیورٹی ہے، وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گی. جو آپ کا دوسرا سوال ہے شہباز صاحب، دیکھیے یہ ساری جو ہماری موجودہ فائنینشیل ریالٹیز ہیں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے ان فیکٹرز کو ہی مد نظر رکھ کے یہ ان ورکنگ گروپس میں کام ہوگا. اور جب یہ ورکنگ گروپس بیٹھیں گے تو یہ سب باتیں وہاں پر سامنے رکھی جائیں گی. دیکھیے نا، تو اور یقیناً دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ فنڈ کے ساتھ ریویو ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہاں پر دیگر چیزیں پھر گفتگو ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی ایسی بہتر پالیسی سجیشن آئے گی جو ان سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے تو وہ آگے دیکھا جا سکتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک ٹو مچ آن دیٹ بیکاز دیٹس پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس. آئی تھنک ابھی یہ سارے جو اس کے متعلقہ فیکٹرز ہیں یہ ورکنگ گروپس میں سامنے رکھے جائیں گے. جو ہمارا ایم ای ایف پی ہے، جو فنڈ کے ساتھ پروگرام ہے، اس کے خد و خال سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ ورکنگ گروپس اپنا کام کریں گے. اور اسی حوالے سے ہم امید کرتے ہیں آگے تجاویز آئیں گی. جب وہ آئیں گی تو انشاءاللہ وہاں سے کام کو آگے لے کر چلیں گے. انشاءاللہ ہم سب کا اجتماعی مقصد یہی ہے کہ ہم معیشت میں کمپیٹیٹیونیس بھی لائیں، ایکسپورٹس کو بھی بڑھائیں، اپنی ٹیکس نیٹ کو وائڈن بھی کریں، ڈیپن بھی کریں، اور اپنے آپ کو فسکلی بھی سسٹینیبل کریں، اپنے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کو بھی سسٹینیبل کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ورکنگ گروپس کے جو آگے کام کے نتائج آئیں گے وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں گے اور پالیسی ریکمنڈیشنز بھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے آئیں گی. جی سر یہ بتائیں کہ یہ جو جب بھی آپ کے جو پبلک فائنانس کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وزیر ہوں چاہے افسران ہوں، وہ چار چیزوں پہ جب بولتے ہیں تو ان پہ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ پھر ان کو ہانٹ کرتی رہتی ہے جب تک وہ وزیر یا بیوروکریٹ رہتے ہیں. انکم ڈاؤن ہو رہی ہے اس میں، جو مارکیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو انکم ڈاؤن ہو رہی ہے لوگوں کی، انفلیشن اب جا رہی ہے، ٹیکسیشن اوپر جا رہی ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہو تو یہ اینٹی انویسٹمنٹ ماحول بن جاتا ہے. اس اینٹی انویسٹمنٹ ماحول کے بارے میں آپ کوئی وزیر یا بیوروکریٹ یا ایکسپرٹ ٹچ نہیں کرتا اس ایشو کو کہ پاکستان ایک اینٹی انویسٹمنٹ اکانومی بن چکا ہے. اس کے بارے میں جو باقی باتیں آپ نے صاحب سے کہیں تو یہاں اس میں کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ انویسٹمنٹ کو کس طرح بڑھائے. نہیں دیکھیے انویسٹمنٹ کی بھی دو پہلو ہیں جی. انویسٹمنٹ اس ملک میں ہو بھی رہی ہے، کیا اس میں اس ماحول میں بہتری کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے، اور اس کا اجتماعی حل ہم نے نکالنا ہے. دیکھیے مہنگائی سر اب آپ نے سوال کر لیا تو نہیں مگر مجھے یہ تو مناسب نہیں ہے کہ آپ سوال کر لیں اور پھر مجھے اگر تو یہ مکالمہ ہے تو پھر ہم پریس کانفرنس کے بات کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ نے سوال کیا سر، یا تو میرے باقی بھائی بھی بولیں اس طرح تو نہیں انہوں نے کیا جس طرح آپ کر رہے ہیں، تو اس لیے میری گزارش ہے اگر آپ نے سوال کیا تو پھر مجھے جواب کا موقع دے دیں، یا اگر آپ تو دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک اور فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس ملک میں ماحول میں بہتری کی گنجائش ہے. جب پرائیویٹ سیکٹر کو بلایا جاتا ہے ان کی رائے کے لیے تو اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی مشورہ دیں، رائے دیں کہ ہم کس طرح اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں.
کیا ٹیکس ریٹس ہائی ہیں؟ بالکل ہم مانتے ہیں، ہم بھی کم کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر ساتھ آپ کی فسکل ریالٹیز بھی ہیں، تو ہم نے مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہے کہ ہم کس طرح کر سکیں. اسی طرح مہنگائی کی شرح کے حوالے سے دیکھیے، مہنگائی کی شرح 23% تھی، اس کو ہم 4.5% پر لے کر آئے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت خرید آج عام شہری کی بہت آسان ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دعویٰ نہیں ہے، مگر حالات پہلے سے بہتر ہیں اور اس میں مزید بہتری کی بھی گنجائش ہے. مگر یہ چیزیں تبھی حل ہوں گی جب ہم اپنی ایکسپورٹس کو سسٹینبلی ڈیولپ کریں گے، جب ہم مل بیٹھ کر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ان کی معاونت کے ساتھ اپنے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کریں گے، ڈیپن کریں گے. جب آپ کا ٹیکس نیٹ وائڈن ہوگا تو تبھی ہمارے پاس گنجائش بنے گی کہ ہم ٹیکس کی شرح میں بھی کمی لا سکیں. تو دیکھیے، یہ سب جب چیزیں ہوں گی تو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ روزگار کے مواقع میں بھی اضافے کی گنجائش ہے، وہ ہم نے مل بیٹھ کر کرنی ہے. قوت خرید میں بھی اضافے کی گنجائش ہے. ڈومیسٹک اور فارن انویسٹمنٹ کے اندر پازیٹیو سٹوریز بھی ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ رکھ سکتا ہوں، مطلب کہ مثال کے طور پہ جہاں آپ کے پاس BYD ریسنٹلی آیا، مشرق ڈیجیٹل نے اپنا آ کے بینک لانچ کیا. میں آپ کو ان کی مثال، ان کی ہی ایک مثال لے لیجئے. وہ UAE کا ایک ڈیجیٹل بینک ہے، انہوں نے آ کے یہاں پہ ڈیجیٹل بینکنگ آپریشنز لانچ کیے. نہ صرف انہوں نے ڈیجیٹل بینکنگ آپریشنز لانچ کیے، بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا ہمیں کہ ان کو یہاں پر کانسیپٹ سے لے کر آپریشنز تک 12 ماہ سے کم لگے. انہوں نے اسٹیٹ بینک کو اس پر داد دی اور یہ خوشائند بات تھی. انہوں نے کہا ساتھ کہ اس کام میں اور ممالک میں کہیں 5 سال لگ جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنا کارپوریٹ مڈل آفس بھی پاکستان میں موو کر دیا ہے، اور یہاں پر 450 لوگوں کو روزگار اس کے نتیجے میں ملی. اور وہ کارپوریٹ مڈل آفس رسک، ٹیکنالوجی، کمپلائنس کے فنکشنز اب وہ پاکستان سے کر رہے ہیں. تو اور اس میں 45% خواتین تھیں. تو دیکھیے، اس طرح کی سٹوریز بھی موجود ہیں. مگر بالکل ہمارے پاس بہتری کی گنجائش ہے، اور یہ ہمیں اس بات کا احساس بھی، اور انشاءاللہ اس لیے مل بیٹھ کر رہنمائی کے ساتھ ان سب مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سب کی مشاورت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب بھی چاہتے ہیں، ہماری پوری اکنامک ٹیم بھی چاہتی ہے کہ ہم ان چیزوں میں بہتری لے کر آ سکیں. جی ہے کہ فائنانس منسٹر نے کئی مرتبہ یہ بات کی کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کیا جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 11% پہ ہے. آج مانیٹری پالیسی کا اعلان ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا؟ کیونکہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے تاکہ ہماری جو اکانومی ہے بوسٹ کرے اور لوگ جو ہے بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ ہے وہ باہر لا کے انویسٹ کرے. دوسرا، آپ نے مہنگائی کی بات کی. میرے خیال میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے 23 سے 4.5% پہ آ گئی ہے، تو یہ تو وہ ٹیکس ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن جن چیزوں کے ریٹس بڑھے ہیں وہ اسی ریٹس پہ، بلکہ اس سے 1-2 روپے 3 روپے مزید بڑھ رہے ہیں. اور اس وقت جو سبزیوں کی خاص طور پر ہے اور مہنگائی وہ بہت زیادہ ہے، اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے، وہ بھی اس طرح فعال نظر نہیں آ رہی. پہلے ہر ہفتے ایک میٹنگ ہوتی تھی، اب مہینے بعد جا کے ایک میٹنگ ہوتی ہے اور جائزہ لیا جاتا ہے. تو اس کو کب کریں گے کہ لوگوں کو جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ ایک تو اویلیبلٹی ہو سکے اور دوسرا سستے دام ہو. جی، آپ کا پہلا سوال تھا عمر بھائی کس انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے. دیکھیے جی عمر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جب بھی انٹرسٹ ریٹ پہ کامنٹ کرنا ہو تو سب سے پہلے بات یہ اہم ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوتا ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی کا ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے. تو یہ بات عام کرنا بڑی ضروری ہے کہ یہ حکومت کا اس پہ اختیار نہیں ہے. یہ اسٹیٹ بینک کا ایک انڈیپینڈنٹ، اور اسٹیٹ بینک کے اندر بھی ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوتی ہے جس کے پاس مکمل ایک انڈیپینڈنٹ اختیار ہے کہ پالیسی ریٹ کا وہ فیصلہ کرے. حکومت کی اس میں کوئی خواہش یا حکومتی نمائندوں کی کوئی رائے ضرور ہو سکتی ہے، مگر ان کا اس میں کوئی سے یا اختیار اس طرح نہیں ہے. تو میرے نزدیک تو جی بالکل، میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ اس میں سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ رکھتے ہوئے بھی جو بھی کمی ممکن ہے وہ آنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کو قابو میں یا اسٹیبل رکھنا وہ ایک بنیادی ترجیح ہے جب اس پالیسی ریٹ کا تعین مانیٹری پالیسی کمیٹی اسٹیٹ بینک کی کرتی ہے. مگر یقیناً اس کا ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ ایک اثر ہوتا ہے. تو ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو آگے مہنگائی کی شرح اور اس میں پالیسی ریٹ میں
پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ میں زیادہ بڑا گیپ ہے، تو اس میں جہاں پر جس حد تک گنجائش ہے اس حد تک کمی کو دیکھا جانا چاہیے. مگر ساتھ ہی ساتھ میں پھر سے یہ نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا کہ اسی دور حکومت کے اندر یہی شرح پالیسی ریٹ کی 22% سے 11% پر آئی ہے. جو آپ نے دوسرا سوال کیا، دیکھیے عمر صاحب، بات یہ ہے کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بنیادی اشیاء کی قیمتیں ہیں اس کو حکومت اور ہماری ایک اولین ترجیح رہتی ہے کہ جو کوئی ایسی اشیاء جو ہمارے بہنوں بھائیوں کو، عام شہریوں کو جو متاثر کرتی ہیں، کہ اس کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کے معاملات، بنیادی طور پہ ڈیمانڈ اور سپلائی سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کی قیمتوں میں، ان کی موجودگی میں، ان کی فراہمی میں. اس کے اندر کسی قسم کے اگر ایشوز ہیں تو اس کو انشور کیا جائے کہ وہ اسموتھ رہیں. باقی آپ دیکھتے ہیں کہ صوبائی سطح پر بھی ایک ایفرٹ رہتی ہے. پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے منڈی میں جا کے، ضلع میں جا کے ایک ایفرٹ کی جاتی ہے، اور نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو بالکل جی، یہ کوشش رہتی ہے کچھ اشیاء میں جہاں پر یہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو فوراً اس کو، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کی ترجیح نہیں ہے، اس پہ فوراً نوٹس لیا جاتا ہے اور مکمل کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ جو بھی کردار وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ، ہمارے وزراء اور جو ساتھ سول سروس کی ٹیم ہے، بیوروکریٹک ٹیم ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس کو قابو میں کیا جائے. صرف یہ بتائیں، یہ جو گروپس بنے ہیں اس کا ماضی میں ہم نے بہت دفعہ دیکھا، ہر حکومت یہ گروپ بناتی ہے اور اس کے بعد نیٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے. مینلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گورننس بہت پور اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کروم ہم یہاں پہ 100 سال سے زیادہ سے بلوچستان میں سے نکال رہے ہیں، وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے پچھلے 80 سالوں میں ایک بھی منصوبہ نہیں بنایا کہ اس انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے. وہ اسی رول پہ جاتا ہے باہر اور باہر سے آتا ہے. پھر آپ کی جو یہ اسپورٹ گڈس ہیں، سرجیکل گڈس ہیں، ان میں کوئی ماڈرنائزیشن نہیں. آپ کی جو منسٹریز ہیں، صوبے ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں کرتے. تو آپ پہلے اپنے محکموں پہ سب سے پہلے جو آپ کے افسران ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان کا پرفارمنس آڈٹ کریں. آپ کی منسٹریاں کیا کر رہی ہیں اور جو اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے پروموٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کو. یہ جتنے سرکاری محکمے اگر ان کا پرفارمنس آڈٹ کر لیں آپ تو آپ کو کافی حد تک بہتری ملے گی، کیونکہ انڈسٹری تو اپنی تجاویز دیتی ہے. امپلیمنٹیشن جو محکموں کے ذریعے ہونی چاہیے ان میں بہت بری حالت ہے. ان کی پرفارمنس آڈٹ کروائیں اور اگر بہتری لائیں تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے. جی دیکھیے، میرے نزدیک یہ دونوں باتیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک کریں پھر دوسرا کریں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دیگر محکموں کی یہ پرفارمنس آڈٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اپنی ٹیم کو وہ ہی کیپس ہز ٹیم آن ہز ٹوز، چاہے وہ وزراء ہوں، چاہے وہ سیکریٹریز ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں. تو ایوری ون نوز ہز ایکسپیکٹیشنز. اور اس میں جس طرح میں نے اب آپ سے نیشنل ٹیرف کمیشن کی بات کی، یہ ایک مثال ہے. سمیڈا میں آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب خود اس کی اب میٹنگز لیتے ہیں اور اس کا بورڈ کا اوور ہال انہوں نے خود اوور سی کروایا اور اب اس کے اندر میجر چینجز لائے جا رہے ہیں. اس طرف 2 مثالیں دی ہیں، تو یقیناً وہاں پر بہتری کی گنجائش ہے. وہ کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ان ورکنگ گروپس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اب آپ یہ کہہ دینا کہ ماضی میں گروپس بنے اس لیے اس دفعہ بھی نتیجہ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے، چلیں یہ آپ کا کہنا، آپ کا حق ہے. مگر میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ اس میں سے کانکریٹ پالیسی سجیشنز نکلیں گی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کبھی پہلے ورکنگ گروپس تو بڑے بنے ہوں گے جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ شامل ہوں گے، مگر اس طرح کے ورکنگ گروپس جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں شامل ضرور ہوں، مگر چیئر بھی پرائیویٹ سیکٹر کے شخص کو دی گئی ہو، مجھے تو کم از کم یاد نہیں.